بادشاہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکے کے باہر موجود تھا۔ ارادہ تھا کہ آج کعبے کو گرا دے گا۔ مکے کے ایک سردار آتے ہیں۔ بادشاہ سمجھتا ہے یہ گڑ گڑائیں گے، رحم کی بھیک مانگیں گے۔ وہ مانگتے ہیں مگر رحم نہیں، اپنے اونٹ جو اس کی فوج نے چرائے تھے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے مگر رحم نہیں، اپنے اونٹ جو اس کی فوج نے چرائے تھے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے سب سے بڑے عبادت خانے کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ سردار کہتے ہیں میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ رہا کعبہ تو جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ کعبے کے مالک نے اپنی فوج بھیجی، پرندوں کی فوج، ابابیل کی فوج، جس نے ان ہاتھی والوں کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیریز دا پرفیکٹ لائف میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس سیریز میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مشہور واقعات سنیں گے۔ آج اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی ولادت کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب دنیا کے تمام خاندانوں سے اچھا، اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سبھی حضرات اپنی کسی نہ کسی خصوصیت کی وجہ سے بڑے فیمس رہے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو دوسروں سے زیادہ فیمس ہیں۔ انہی میں سے ایک فہر بن مالک بھی ہیں۔ آپ کا لقب قریش ہے اور آپ کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے، اور اس سے پہلے والے کنانی کہلائے جاتے تھے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اب چونکہ فہر بن مالک بھی اپنی بہادری اور طاقت کی بنا پر تمام عرب کے قبیلوں پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم آپ بھی بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ آپ کا اصلی نام عمر تھا۔ آپ انتہائی بہادر تھے، بے حد سخی تھے اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تو آپ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چوڑا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ آپ کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والے کہنے لگے۔ ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، اس وجہ سے پرانے عالموں میں سے جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا۔ عرب کے کئی قبیلوں سے آپ کو شادی کے پروپوزل آتے، مگر آپ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ پھر ایک دفعہ آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے تو راستے میں مدینے میں بنو عدی بن نجار میں سے ایک شخص عمر بن زید خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمہ صورت و سیرت میں اپنی قوم کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین تھی، اس لیے آپ نے اس سے شادی کر لی، مگر عمر نے ہاشم سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ سلمہ جو اولاد پیدا کرے گی وہ اپنے میکے میں ہی پیدا کرے گی۔ خیر، شادی کے بعد ہاشم شام چلے گئے اپنی تجارتی معاملات کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر جب واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ مکے لے آئے۔ پھر کچھ ٹائم بعد حمل کے علامات محسوس ہوئیں تو سلمہ کو مدینے میں چھوڑ کر آپ شام چلے گئے، اور وہیں غزہ میں 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور غزہ ہی میں آپ دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ شیبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ آپ غار ہرا میں
کھانے پینے ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا اور آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ عرب والوں کو، اسپیشلی قریش کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی قحط پڑ جاتا، تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے پر بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ آپ شراب اور زنا دونوں کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے آپ موحد یعنی ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا، لوگ بھول چکے تھے، اس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھود کر درست کروایا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی کعبے کے متولی یعنی کیئر ٹیکر اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہی ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ والد کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا، اس لیے آپ صورت اور سیرت دونوں میں بے مثال تھے۔ قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتیں آپ رضی اللہ عنہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو۔ پھر آخرکار ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کی یہ تلاش پوری ہوئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروپ اسلحہ لے کر آپ کے پیچھے آیا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یہودی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ باتیں دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ آپ ہی آخری نبی کے والد ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا پلان بنا چکے تھے، مگر ہر بار اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرماتے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جنگل میں نہ جانے کہاں سے اچانک کچھ لوگ ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو حفاظت سے ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ اب یہ سب کچھ جنگل میں ہو رہا تھا تو وہاں ایک اور صاحب تھے جنہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تھے وہب بن مناف، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد۔ یہ سب دیکھ کر آپ کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور پھر گھر آ کر آپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کریں گے۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ دوستوں کے تھرو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا اور اس طرح 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے مدینے بھیجا۔ وہاں سے واپسی لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینہ بیمار رہ کر آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب مکے میں پہنچی تو بنو ہاشم کا ہر گھر غم میں ڈوب گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غم زدہ ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ترکہ، جو وراثت کہتے ہیں جس کو، اس میں ایک خادمہ ایمن جن کا نام برکہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں چھوڑیں۔ یہ سب ترکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔
ایمن بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی، کپڑا پہناتی اور پرورش کی تمام تر ضروریات پرووائڈ کرتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت ہی محبت اور رسپانسبلٹی سے اس خدمت کو سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا اپنی تمام عمر حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے محبوب اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کروایا، اور ان کے پیٹ سے صحابی رسول حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ناظرین، جسے سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپنے لگتے ہیں اور صبح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور ایک آسمان پر ریڈنس نظر آنے لگتی ہے، یہ سب سورج کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ گیا تو دنیا کے مختلف حصوں میں عجیب عجیب نشانیاں نظر آنے لگیں اور حیران کر دینے والے واقعات ہونے لگے۔ یہ سب علامتیں ایسی ہیں، یہ سارے سائنز ایسے محسوس کروا رہے ہیں کہ گویا یہ پوری دنیا کو جگا کر ایک خوشخبری دے رہے ہوں کہ اب نبی آخر الزماں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ اصحاب فیل کا تباہ ہونا، اچانک بارشیں برسنے سے عرب کی بنجر زمین ہری بھری ہو جانا، برسوں کے قحط سالی ختم ہو جانا، خوشحالی کا آ جانا، جھوٹے خداؤں کا زمین پر گر پڑنا، فارس کے آتش پرستوں کی 1000 سال سے جلتی آگ کا بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 ٹاورز کا گر جانا، بحیرہ صابا یعنی دریائے صابا کا اچانک سوکھ جانا، اور شام اور کوفہ کے درمیان ایک مشہور ندی کا اچانک دوبارہ جاری ہو جانا، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشخبریوں کے طور پر ظاہر ہوئیں۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن فجر کے وقت کہ ابھی کچھ ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے دونوں ہاتھ مبارک زمین پر رکھے ہوئے تھے، سر مبارک آسمان کی طرف بلند تھا، بدن مبارک بالکل پاکیزہ تھا، جسم مبارک سے کستوری کی تیز خوشبو آ رہی تھی، قدرتی طور پر ختنہ کیے ہوئے، ناف بنی ہوئی، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل آیا جس سے روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز آ رہی تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والے اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ کہ تمام کائنات ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، اس طرح کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آج کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے سبز یعنی گرین کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضے میں نہ ہو۔ اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے 3 شخص نظر آئے، ایک کے
ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں گرین ایمرلڈ کا تھال اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کو پیغام بھجوا کر بلوایا۔ آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے دعا کی اور اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو اس نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو بڑی برے حال میں دیکھا تو پوچھا، تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تمہارے بعد مجھ کو کوئی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جتنی جگہ ہے اس مقدار میں پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ ناظرین، علماء کرام نے اس روایت کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال ضائع ہو گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے محمد کی ولادت کی خوشی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس روایت کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہوئے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دے دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ بات ہمارے بلیفز میں سے ہے کہ کافر کو مرنے کے بعد آخرت میں سے کسی بھی نیکی کا اجر نہیں ملے گا آخرت میں اس کو، کیونکہ آخرت میں صرف ایمان والوں کا حصہ ہے۔ آخرت میں صرف مسلمانوں کو نیکی کا اجر ملے گا، کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ابو لہب کو کیوں نیکی کا فائدہ ہو رہا ہے مرنے کے بعد؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ ابو لہب کے ساتھ دوسرے کافروں سے ہٹ کر الگ معاملہ ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے ابو لہب کے عذاب میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل اسے آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہم آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔